السلام علیکم۔ بنت مومن اردو سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان اپنے محبوب کے لیے ایک لو ٹرائنگل کہانی ہے۔ نازو ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میٹرک کے بعد اس نے مزید پڑھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ میٹرک کے بعد وہ گھر پر ہی رہی۔ وہ 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی پیدائش پر اس کے بھائیوں نے اس کا نام نازو رکھا اور وہ اپنے نام کی طرح ہی نازو نخروں سے بڑی ہوئی تھی۔ اس کی زبان پر جس چیز کی خواہش آتی اس کے بھائی اس کے لیے پورا کرتے۔ یہ بات 2010 کی ہے کہ جس وقت لڑکوں کے پاس بھی فون ہونا بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن نازو کی خواہش پر اس کے بھائیوں نے اسے فون استعمال کرنے کے لیے دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہدایات بھی دی۔ اس کے بڑے بھائی اشرف نے نازو سے کہا، نازو بچے دیکھو، ہم تمہاری ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ تم ہماری اور اپنی عزت کا خیال رکھنا۔ ہمارے دینے والی اس آزادی سے کبھی بھی غلط اور ناجائز فائدہ نہ اٹھانا۔ نازو نے یہ سن کر کہا، بھائی آپ بے فکر ہو جائیں، میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گی، اور خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی۔ نازو کی عمر اتنی نہیں تھی، وہ ابھی ناسمجھی کی عمر میں تھی۔ وہ ہر بات کو بے فکری سے سنتی اور کسی کام کو بھی سنجیدہ نہیں لیتی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد اس کا کزن عاطف سکھر سے لاہور آیا۔ عاطف ایک مڈل فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ جس دن آیا اس کی نظر شروع دن سے ہی نازو پر تھی۔ نازو ایک خوبصورت کمسن لڑکی تھی۔ بڑی بڑی پرکشش اور دلکش آنکھیں، اور سب سے خوبصورت اس کی چہچہاتی ہنسی جو پورے محفل کی توجہ کا مرکز بنتی۔ عاطف نے پہلی دفعہ نازو کو دیکھا۔ اس دن نازو نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ کسی حور پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ عاطف کو نازو بہت اچھی لگی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ایک اچھے خاندان سے بھی تھی۔ نازو کی دولت اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر عاطف کو اب یہی لالچ لگ گئی کہ وہ کسی طرح نازو کو اپنی محبت میں دیوانہ بنا لے۔ وہ سکھر سے لاہور ایک ہفتے رہنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں آ کر نازو کے حسن اور اس کے عیش و عشرت کو دیکھ کر وہ اب 1 ماہ تک کے لیے وہاں رک گیا کہ اب وہ کسی طرح بھی نازو کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرے اور اس سے اس کے پیسے ہتھیائے۔ عاطف نازو کو جہاں بھی اکیلے دیکھتا فوراً اس کے پاس آ جاتا، اسے اپنے محبت کے قصیدے سناتا تاکہ وہ اس کی محبت میں آ جائے۔ وہ بار بار نازو کو اس بات کا احساس دلاتا کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے اور تم اسے میرا رابطہ کرا دو۔ وہ صرف نازو کی توجہ حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ نازو اس کی طرف متوجہ ہو۔ نازو بھی اس کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ ایک دن نازو نے پوچھ ہی لیا، دیکھو عاطف، مجھے بتاؤ کہ وہ لڑکی کون ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، تاکہ میں اس تک آپ کی سب باتیں پہنچاؤں۔ عاطف نے سوچ کر کہا، اگر میں یہ کہوں کہ وہ تم ہو تو پھر تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا نازو؟ نازو عاطف کی یہ بات سن کر گھبرا سی گئی۔ اس وقت نازو اور عاطف دونوں چھت پر تھے۔ نازو فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ عاطف کو سمجھ آ گئی کہ نازو کے دل میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ جذبات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں سے شرما کر سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ اسے عاطف کی حقیقت کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ دراصل عاطف کے دل میں نازو کے لیے کیا بات ہے۔ اگر نازو کو کچھ پتہ تھا تو وہ عاطف کی وہ میٹھی میٹھی باتیں جو وہ عاطف سے روزانہ اس لڑکی کے لیے سنتی جس سے عاطف محبت کرتا تھا۔
لڑکیوں کے مزاج میں ہے کہ اگر اس کے سامنے دوسری لڑکیوں کی تعریف کی جائے تو اس میں جیلسی فیکٹر پیدا ہو جاتا ہے۔ نازو میں بھی عاطف کی محبوبہ سے جیلسی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ عاطف سے حد درجہ محبت تو نہیں کرتی تھی، لیکن عاطف کے منہ سے اپنا نام سن کر اسے کافی خوشی ہوئی۔ اسے یہی لگا کہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے عاطف کو بھی وہ کافی پسند ہے۔ اگلے روز نازو گیلری میں کسی کام سے گئی۔ عاطف بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے نازو کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نازو میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے سیریس ہوں، تم میری چچا کی بیٹی ہو۔ اگر تم بھی میرے لیے سیم فیلنگز رکھتی ہو تو یقیناً ہم دونوں کے پیرنٹس اس رشتے کے لیے بآسانی مان جائیں گے۔ نازو کو عاطف کا ہاتھ پکڑنا اور اس سے یوں اظہار محبت کرنا اس کے نظروں میں اس کی اپنی ذات کی اہمیت مزید بڑھا رہا تھا۔ وہ خود کو بہت خاص سمجھ رہی تھی۔ نادانی میں نازو نے عاطف سے ہاں کر دی۔ اگلے روز عاطف سکھر واپس چلا گیا اور یوں عاطف اور نازو کے درمیان روزانہ چیٹ پر بات چیت شروع ہوتی گئی۔ وہ دونوں یوں ہی راتوں بات کرتے، کبھی کبھار تو فجر ہو جاتی۔ اسی دوران 5-6 ماہ گزر گئے۔ ایک روز نازو کا کزن ابرار کینیڈا سے آیا۔ اسے نازو بچپن سے ہی بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ نازو کے 18 سال ہونے تک کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے اور ابرار اس کے لیے اپنا رشتہ بھیجے، لیکن ابرار نے یہ بات ابھی کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کی تھی۔ وہ لاہور آیا۔ نازو کو دیکھ کر تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ خوبصورت نازو اب مزید خوبصورت ہو چکی تھی۔ ابرار سے تو رہا ہی نہیں گیا۔ اس نے پہلی نظر میں ہی نازو کو شادی کے لیے پرپوز کیا، لیکن نازو کے دل میں تو بھلا کوئی اور ہی تھا۔ ابرار کے اسے یوں پرپوز کرنے کے بعد اسے ابرار سے بہت چڑچڑاہٹ ہوتی۔ اس کی وجہ سے نازو کو اپنے لیے اظہار محبت کرنا، نازو کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ نازو اب کسی حد تک ابرار سے نفرت کرنے لگی تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب گھر پر بہت ہی زیادہ خاموشی تھی۔ اتنے میں فون وائبریشن کی آواز آئی۔ ابرار نے ٹیبل پر فون وائبریٹ ہوتے دیکھا۔ جب آس پاس کسی کو نہ پایا تو اس نے فون اٹھا کر اسکرین پر دیکھا۔ یہ نمبر کسی اطفی نام سے سیو تھا۔ آنے والے SMS کو دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا اور اس نے وہ میسیج ریڈ کیا۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ اس اطفی کے نام کے آگے 4-5 دل بھی لگے ہوئے تھے۔ جب ابرار نے SMS کھول کر دیکھا تو اس کی تو آنکھیں ہی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کوئی اور نہیں اس کا کزن عاطف تھا، جس نے نازو کے لیے محبت بھرے لمبے شعر و شاعری بھیجی تھی، یہ کہہ کر کہ یہ اس نے خود نازو کے لیے لکھی ہے۔ ابرار کو بہت غصہ آیا۔ کہنے لگا، لو جی، ABC لکھنی آتی نہیں، بڑا چلا نازو کے لیے پوئٹری کرنے۔ اس عاطف کے بچے کو شرم نہیں آتی، یہ کن کاموں میں اتر آیا ہے۔ ابرار نے نازو کے بھائی اشرف کو عاطف کے متعلق بتایا۔ اشرف نے 3-4 بار نازو کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور اسے بہت سمجھایا کہ عاطف اچھا نہیں، عاطف ایک بہت ہی نکما لڑکا ہے، تم اس کے ساتھ کبھی بھی خوش رہ نہیں سکتی۔ ابرار بھی نازو کو بہت سمجھانے لگا کہ عاطف کی کسی بھی بات کا یقین نہ کرو تم، وہ تمہارے ساتھ سنجیدہ نہیں، میں نے خود اس کے فون میں ہزاروں گرل فرینڈز دیکھی ہیں، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تمہارے پیسوں سے محبت کرتا ہے جو تم ہر وقت اسے کبھی گفٹس کبھی بیلنس کی صورت میں بھیجتی رہتی ہو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ اتنا ہی سنجیدہ ہے تو اسے کہو کہ وہ تمہارے لیے رشتہ بھیجے۔ نازو کے بھائی اشرف نے بھی نازو سے یہی کہا۔ نازو نے عاطف سے کہا کہ اب وہ مزید ویٹ نہیں کر سکتی تو وہ اس کے لیے اپنا رشتہ بھیجے۔ عاطف نے پہلے تو بہت ہی ہیلے بہانے کیے،
وہ نازو کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس کی امی نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رکھا ہے اور وہ اس رشتے کے لیے تیار ہے اور بہت خوش بھی ہے۔ نازو روزانہ اسے اس بات کے لیے اصرار کرتی۔ آخر ایک دن عاطف کے ابو نے اپنے بھائی یعنی کہ نازو کے والد کو کال کی کہ ان کے بیٹے کی منگنی ہے 1 ہفتے بعد اور وہ سب انوائٹڈ ہے۔ یہ بات سنتے ہی نازو کی تو سانسیں ہی رک گئیں۔ نازو بہت ہی زیادہ رو رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ادھر ابرار اس سے کہنے لگا، دیکھا نازو، یہ تھی عاطف کی محبت۔ بہت فخر سے تم کہتی تھی نا عاطف کو تم سے محبت ہے۔ نازو نے روتے روتے ابرار سے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ضرور اس کے والدین نے اس رشتے کے لیے اسے مجبور کیا ہوگا۔ عاطف صرف مجھ سے محبت کرتا ہے اور کسی سے نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ نازو کے بھائیوں نے نازو سے کہا کہ اب ہم تمہارا رشتہ ابرار سے ہی کریں گے۔ بھول جاؤ اب تم عاطف کو اور اس کی دھوکے باز محبت کو۔ نازو کے دل میں اب بھی ابرار کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ ابرار کے لیے ایک کزن کے علاوہ کسی قسم کے بھی جذبات نہیں رکھتی تھی۔ بھائیوں کے مجبور کرنے پر بالآخر نازو اس زبردستی کے رشتے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اس کو اب کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کے بھائی یا ابو کسی کے ساتھ بھی اس کا رشتہ کروائے۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ جس دن عاطف کی انگیجمنٹ تھی اس سے ایک دن پہلے نازو کی انگیجمنٹ ہوئی۔ کس نے کہا تھا کہ نازو کا پیار عاطف اب کسی اور کے نام ہو چکا ہے۔ اگلے دن نازو عاطف کی انگیجمنٹ پر زور زبردستی کر کے گئی۔ ابو نے بھی مجبور آ کر اسے جانے دیا۔ وہاں انگیجمنٹ کی تقریب میں نازو عاطف کی بہن کے پاس گئی۔ عاطف کی چھوٹی بہن نازو کی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بہت اچھی دوست بھی تھی۔ نازو نے اس سے پوچھا، سنو جمیلہ، کیا یہ انگیجمنٹ عاطف کی مرضی سے ہوئی ہے؟ کیا عاطف خوش ہے اس رشتے سے؟ عاطف کی بہن جمیلہ نے زور کا قہقہہ لگاتے ہوئے کہا کہ خوش؟ عاطف بھائی بہت خوش ہے، بہت ہی زیادہ خوش ہے۔ رات کو تو وہ ڈانس کر رہے تھے۔ ان سے تو اپنی خوشی سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی۔ یہ سب باتیں نازو کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ اس سے اتنا بھی اپنا ضبط نفس نہیں ہوا کہ وہ وہاں سب کے سامنے یوں نہ روئے۔ نازو وہاں سے بھاگے بھاگے امی ابو کے پاس آئی۔ وہ بہت ہی زیادہ رو رہی تھی۔ وہ ابو کے گلے لگ کر کہنے لگی، ابو جی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے فیصلے سے راضی ہوں۔ آپ نے یقیناً میرے لیے اچھا فیصلہ کیا ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ میں غلط تھی۔ عاطف واقعی ہی مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ابرار اگرچہ نازو کی خواہشات کے مطابق نہ تھا، درمیانہ قد اور بھاری جسم کے باوجود ابرار محبت کرنے والا ایک سچا انسان تھا اور نازو کے لیے اب اس کی وہ سچی محبت ہی کافی تھی۔ اسے اس کی ظاہری صورت سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ادھر 1 سال کے بعد جب ابرار کی شادی ہوئی تو چند ماہ میں ہی اس کی ڈیورس ہو گئی۔ وجہ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کی جو جا بجا لت تھی لڑکیوں سے بات کرنے کی، یہی وجہ اس کے طلاق کا باعث بنی۔ وہ اب اپنی زندگی میں بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ اسے نازو کی تلاش تھی، لیکن نازو ادھر ابرار کے ساتھ اپنی خوشیوں بھری زندگی کینیڈا میں گزار رہی تھی۔ اس کی زندگی میں اب کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ابرار نے بھی نازو کی محبت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے آپ کو نازو کی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا۔ اب وہ دونوں ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔